ختم نبوت کے بارے میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء حقہ کی بے انتہا قربانی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کہ مرزائی کافر ہوئے، اس پر بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، جیسے تکمیل قرآن ہے نا۔ ختم قرآن کا عنوان چھوڑ کر کے تکمیل قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن مکمل، اور ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کا معنی یہ ہے کہ جو سلسلہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام سے انسانوں کے رشد و ہدایت کا جاری فرمایا تھا، وہ سلسلہ آمنہ کے لال پر آ کر کے بند ہو گیا۔ بس پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے میرے دوستو، ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک علاقے پہ، ایک ایک قوم پہ بیک وقت کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ قومی نبی ہوتے تھے، لسانی نبی ہوتے تھے، مقامی نبی ہوتے تھے، لیکن جب آمنہ کے لال آئے ہیں تو چونکہ انہوں نے جانا ہے اور آمنہ کے لال کو ایسی نبوت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے، یوں سمجھیے کہ باقی جتنے آئے ہیں وہ نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آمنہ کے لال جب آئے ہیں تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء بن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ضروری ہے، اسی طرح پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ عقیدہ بھی اسی طرح پر ضروری ہے۔ ہمارے اساتذہ مشائخ یہ فرماتے ہیں، دور حاضر میں جس طرح ہم بچوں کو بچپن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ رٹاتے ہیں، اسی طرح پر ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو یہ حدیث مبارکہ بھی رٹوایا کریں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کلمہ اور یہ دونوں ضروری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ اسلام کا وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ باقی تمام دین اسی محور کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ محور ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر اس میں انسان کی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی نیکی قبول نہیں اور انسان ایمان سے محروم ہے۔ خدا نخواستہ ہم اگر اس سلسلے میں، بعض لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں، ہر دل عزیز بننے کی ضرورت نہیں جی، بس میرا ایمان تو پکا ہے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، جو نہیں مانتے ان کی مرضی ہے، نہ مانے ہمیں کیا ہے اس سے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہر دل عزیزی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں بتلا رہا ہے، قرآن نے یہ بتلایا ہے پہلی سورت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک پہلو ہے، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ بات تو مکمل ہو گئی، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی نبیین کا، شہداء کا، صالحین کا، ان کا۔ لیکن قرآن نے کہا آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جو گمراہ ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جن پر تیرا عذاب اور غضب نازل ہوا ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں، تب جا کر کے صراط مستقیم انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھے گا تو تب ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور رسول اللہ کے محبت کرنے والوں سے محبت، رسول اللہ کے یاروں سے محبت، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی اور مخالفت اور عداوت جس وقت تک ہم نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ جس وقت ریاست بہاولپور کے اندر ایک لڑکی نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا، مسلمان لڑکی نے، کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، لہذا وہ کافر مرتد ہونے کی وجہ سے میرے نکاح اس کے ساتھ باطل ہو گیا ہے، لہذا مجھے اس سے خلاصی عطا فرمائی جائے۔ انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا ریاست بہاولپور میں۔ نواب صادق نے جج کے ذمہ لگایا کہ اس کی صحیح طور پر تحقیق کر کے اس کا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ بظاہر تو ایک لڑکی کا مسئلہ تھا، لیکن پوری دین کی بنیاد تھی اس میں، لہذا پوری مرزائیت حرکت میں آئی، پوری مرزائیت حرکت میں آئی کہ یہ کیا ہے، اور اسی طرح پر پھر مسلمانوں کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ فیصلہ کیا کہ علماء کو بلایا جائے مختلف جگہوں سے، وہ یہاں آ کر کے شہادتیں بھی دیں اور بیان بھی کریں اور بتلائیں کہ مرزائی کیوں کافر ہے۔ میرے دوستوں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اظہر من الشمس ہے۔ ہمارے اکابر نے جو جنگ لڑی تھی بھٹو کے دور کے اندر، اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کے مقابلے میں، وہ یہ ثبوت پیش نہیں کیے کہ ہمارے حضور کو ختم نبوت کس بنا پر، کس دلیل کے ساتھ ہے، بلکہ انہوں نے یہ دلائل دیے تھے کہ اس دلیل کی بنیاد پر مرزا کافر ہے، اس دلیل کی بنیاد پر مرزا کافر ہے، اس دلیل کی بنیاد پر مرزا کافر ہے۔ تو جس وقت مختلف علاقوں سے لوگوں کو، علماء کو، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا، تو حضرت کی خدمت میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند میں خط پہنچا۔ اس وقت حضرت شدید بیمار تھی، بواسیر ہونی تھی، آپ کو گرمی کا سخت موسم تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ حج کا ارادہ بھی تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر اپنی ملازمت کے سلسلے میں ڈاگیل بھی جانا چاہتے تھے، لیکن جو ہی خط پہنچا فوراً تیار ہو گئے کہ نہیں، میں نے وہاں بہاولپور اس مقدمے کے لیے جانا ہے۔ علماء نے کہا حضرت ہم خادم حاضر ہیں، ہم میں سے کسی کی ڈپٹی آپ لگا دیں، یہ کام انشاءاللہ ہم سر انجام دیں گے، آپ کی طبیعت نہیں گوارا کر سکتی، آپ بہت شدید تکلیف ہے اور گرمی میں اتنا سفر کر کے جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ علامہ صاحب نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ پھر علامہ صاحب وہاں گئے۔ میرے دوستوں بات سنو، اور وہاں جو ان کا مرزائی مبلغ تھا اور مناظر تھا، جلال الدین شمس اس کا نام تھا، اس کو حضرت نے دلائل دی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، نہیں مانتا تھا۔ اظہر من الشمس دلائل نہیں مان رہا تھا وہ۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ کے وہاں 5 گھنٹے عدالت میں بیان ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو دلائل سے ثابت کرتے تھے، اور مرزے کے کفر اور ارتداد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے تھے۔ اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مسلسل دلائل دے رہے ہیں اور وہ مسلسل انکار کر رہا ہے، تو حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا اگر تو نہیں مانتا تو میں یہاں کھڑے کھڑے مرزا کو تجھے جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً اس نے ہاتھ چھڑوایا اور سہم دیا۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے جہنم میں اس کو جلتا ہوا یہاں کھڑے ہو کر کے دکھلا سکتا ہوں۔
علماء لکھتے ہیں یہ بدبخت تھا وہ آدمی، اگر وہ وہاں حضرت کا ہاتھ تھامے رکھتا اور دیکھ لیتا اپنے نگاہوں سے تو پھر وہ شاید مسلمان ہو جاتا، وہ اس پر مصر نہ ہوتا، لیکن وہ بدبخت تھا، اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہاتھ چھڑایا اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ دکھلا بھی دیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ کوئی شعبدہ بازی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر بات ہو گئی، جس وقت فارغ ہو گئے تو علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی بات فرما دی تھی، اگر وہ کہہ دیتا کہ مجھے دکھائیں تو آپ کیا کرتے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے میں اس کو دکھاتا، کیونکہ اللہ اپنے ماننے والوں کو نبی کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ میرے حضرات کو اتنا یقین تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری آبرو بھی حضور ہے، ہماری عزت بھی حضور ہے۔ ہم حضور کے دشمن کو جب تک اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے، کرنا ہے کہ حضور کی نسبت ہر کسی کو میسر نہیں ہے، یہ آپ قسمت والے ہیں کہ آپ کو میسر ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اگر اس نسبت کا واسطہ دیا گیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سرنگوں کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ کا موقع تھا، دشمن مسلسل حملہ کر رہا تھا اور سپہ سالار جو گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کو بھی بہت سارے زخم لگ گئے، اتنے زخم لگ گئے کہ گھوڑے سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ تو سپہ سالار جو اوپر بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا جواب دے رہا ہے اور ادھر سے یلغار زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان میں ہار جائیں اور کافر ہمارے اوپر غالب آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا گھوڑے کو مخاطب کر کے کہ میرا ساتھ دے دے، اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں رسول اکرم کو تیری شکایت کروں۔ یہ سننا تھا، دوبارہ گھوڑا قائم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو جانور جو ہیں وہ بھی اس نسبت کا لحاظ کرتے ہیں کہ حضور کی نسبت کیا چیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے بھی حضور سے شفاعت کے طالب ہیں، اور شفاعت کے لیے اگر ہم گئے اور حضور نے یہ فرما دیا کہ تم کس منہ سے میرے پاس آئے ہو، تعلق تو تمہارا میرے دشمنوں کے ساتھ تھا، پھر ہم کیا جواب دیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ میرے چہرے مہرے میں، میری شکل و صورت میں تجھے کیا عیب نظر آیا تھا کہ تو نے وہ نہیں بنائی، تو پھر ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو میرے دوستوں، اس وقت دجالی فتنہ ہے، اس وقت تہذیبوں کا تصادم ہے، اس وقت تہذیب جو ہے وہ یہود و نصارہ کی چل رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی تہذیب کے مقابلے میں تہذیب محمدی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی کریں، اپنی اولادوں کو بھی کریں، ہر سمت ہر وقت یہ بات ہمارے پیش نظر ہو کہ آمنہ کے لال کی اس وقت کے لیے ہماری تعلیم کیا ہے، ہم اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر، کسی بھی سنت پر عمل کریں اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اپنی رضا اور قرب نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور محبوب ہے اور محبوب کی ادا بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ جب ہم حضور کی اداؤں کو اپنائیں گے تو ہم بھی حضور کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ گے، پھر یہ نہیں کہ تم میرے محب بن جاؤ گے، بلکہ میں خدا کہتا ہوں کہ یحببکم اللہ، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ہم محبوب بن سکتے ہیں صرف اسی بات میں
کہ ہم ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، تو سنتوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ ایک سنت کو جو چھوڑی جا چکی ہے اس پر عمل کرنے والے کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔